محترم سامعین اور معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجویز سے پڑھانے اور پڑھنے کے شائقین کے لیے ایک بہترین سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں نورانی قاعدہ کو ایک الگ تھلگ اور منفرد انداز میں پڑھایا گیا ہے، ایسا انداز جو بہت آسانی سے بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف۔ چونکہ الف پڑھنے میں ماقبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر الف سے پہلے والا حرف پر ہے یعنی موٹا ہے تو الف کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ با 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 ادا ہوتی ہے ہونٹوں سے۔ ہونٹوں کا بھی وہ حصہ جو تر ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کا ایک حصہ خشک ہوتا ہے اور دوسرا تر حصہ ہوتا ہے یعنی گیلا ہوتا ہے۔ با کو تر والے حصے سے یعنی گیلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ت ت ت تا کی مخرج زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے یعنی سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ث ث ث ث کی مخرج زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے کنارے سے لگے یعنی سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ ث، بالکل نرمی سے ادا کریں گے اس کو، یہ نرم حروف ہے، ہمیشہ نرم پڑھا جاتا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ ث جیم جیم، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم جیم جیم، اس کی مخرج ہے زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالوں کے میلاب سے ادا ہوتی ہے، یعنی زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالوں کے میلاب سے ادا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ جیم ح ح ح، وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی گلے کا بیچ والا حصہ جو ہے وہاں سے ح ادا ہوتی ہے، اور زبان کو تھوڑا پیچھے کھینچ کر ادا کریں۔ ح خ خ خ، خ کی مخرج ہے ادنا حلق، یعنی گلے کا اوپر والا حصہ، اور خ حرف موٹا ہے یعنی اس کو پر پڑھا جائے گا، اور عام طور پہ اس میں ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر ادا کریں۔ خ دال 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 دال، اور تا کی ایک ہی مخرج ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تا کی مخرج، جو تا کی مخرج ہے وہی دال کی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے، یعنی زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حرف
ادا ہوتے ہیں. ایک دفعہ پھر پڑھیں. دال ذال ذال ذال. بالکل سا کی طرح اس کو ادا کریں گے اور بالکل نرمی سے ادا کریں گے جس طرح ہم نے سا کو پہلے ادا کر چکے ہیں. یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. ایک دفعہ پھر نرم حروف جو ہم دو پڑھ چکے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ثا ذال ضا را را. را کی مخرج زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوروں سے ملے، یعنی سامنے والے دو دانت اور ان کے جو قریب دو دانت ہوتے ہیں جس کو رباعی کہتے ہیں ان کی مسوروں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں. را. اور را حرف کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس پہلی تختی میں ہم اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ پہلی تختی میں یہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی پر پڑھا جاتا ہے. ز ز ز. ز کی مخرج زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی نیچے کے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر کے دو دانتوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اور ز حرف سیٹی والا یعنی تیزی والا حرف ہے، اس میں تیزی سے پڑھیں گے اس کو. ایک دفعہ پھر پڑھیں. ز سین سین سین. اس حرف کی مخرج ہے اس زبان کی نوک جب نیچے والے دو دانتوں سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دو دانتوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی اس کی مخرج زا کی جو مخرج ہے وہی سین کی مخرج ہے، دونوں کی ایک ہی مخرج ہے اور دونوں حرف سیٹی والے ہیں، یعنی دونوں کے آواز میں تیزی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں. سین شین شین شین. شین کی بھی وہی مخرج ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیم کی مخرج، یعنی زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالوں کے میلاب سے ادا ہوتے ہیں. جیم اور شین دونوں کی ایک ہی مخرج ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں. شین صاد صاد صاد. صاد کی بھی مخرج جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. س اور سین کی جو مخرج ہے وہی مخرج صاد کی ہے، یعنی زبان کی نوک جب نیچے کے دو دانتوں سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر کے دو دانتوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. اور یہ تینوں حرف تیزی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی تینوں حرف میں سیٹی کا آواز نکلتا ہے. لیکن پہلے جو حرف ہیں یعنی ز اور سین یہ باریک ہیں اور صاد یہ پر پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں. صاد ضاد ضاد ضاد. ضاد کی مخرج ہے زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں یعنی دونوں طرف سے کسی بھی جانب اوپر والی 5 داڑھوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اس کی مخرج ایک دفعہ پھر سن لیں. زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑھوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے اور یہ حرف پر حرف پڑھا جائے گا. اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پر حرف کو ادا کرتے وقت
اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، اس کا خیال رکھیں کہ ہونٹوں کو گول بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں غاد، تو 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 یاد رکھیں تو حرف پر پڑھا جاتا ہے، تو حرف پر پڑھا جاتا ہے، اور تو کی مخرج بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو مخرج تا اور دال کی تھی وہی مخرج تو کی ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے، یعنی سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حرف کی ایک ہی مخرج ہے، یعنی تا، دال اور تو۔ تو حرف پر پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں تو، وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ حرف بھی پر پڑھا جاتا ہے اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ثا، ذال، یہ دونوں نرم حرف پڑھے تھے، اور تیسرا حرف وہ نرم حرف بھی ہے اور پر حرف بھی ہے، یعنی اس کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، اور ان تینوں کی مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی جب زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں عین، 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 عین کی مخرج ہے وسط حلق، یعنی گلے کا بیچ والا حصہ۔ جو مخرج ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہا، وہی مخرج عین کی ہے، یعنی عین اور ہا دونوں گلے کے بیچ سے نکلتے ہیں۔ غین، 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 غین کی مخرج ادنا حلق، یعنی جو پہلے ہم مخرج پڑھ چکے ہیں خا حرف کی، وہی مخرج غین کی ہے، اور یہ دونوں حرف پر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں غین، فا، 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 فا کی مخرج ثنایا علیا کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتی ہے، یعنی فا کی مخرج ہے اوپر والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس حرف کو پڑھیں فا، زیادہ زور نہیں لگانا ہے، پھر ادا کریں فا، قاف، 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 قاف پر حرف ہے اور اس کی مخرج ہے زبان کی جڑ جب نرم تالوں سے لگے تو یہ حرف نکلتا ہے، یعنی زبان کی جڑ جب نرم تالوں سے لگے تو یہ حرف نکلتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس حرف کو پڑھیں قاف، کاف، 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 کاف حرف باریک ہے اور اس کی مخرج ہے قاف کی مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، یعنی زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے مقابل پر جو سخت تالو ہے اس سے لگے تو وہاں حرف کاف نکلتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں کاف، لام، 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 لام کی مخرج ہے زبان کا کنارہ جب
سامنے والے ایک دانت اور ان کے ساتھ والے تین دانت اور ان کی مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے اس کو نکال سکتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ جب ثنایا کے ایک دانت اور ان کے ساتھ والے 3 دانتوں کی مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں، لام میم میم میم۔ میم کی مخرج ہے ہونٹ کے بیرونی یعنی خشکی والے حصے کے ملانے سے حرف میم نکلتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں، میم نون نون۔ نون کی وہی مخرج ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، را اور لام کی مخرج، یعنی جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی لام، را اور نون تقریباً تینوں کی ایک ہی مخرج ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں، نون واو واو۔ واو کی مخرج دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ہے، واو کی مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کریں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، واو ہا ہا ہا۔ حمزہ حمزہ حمزہ۔ حمزہ اور ہا کی مخرج اقصی حلق، یعنی یہ دونوں حرف حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں گلے کے نچلے حصے سے، یعنی گلے کا جو سینے کی جانب حصہ ہے وہاں سے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ان دونوں حرف کو ادا کرتے ہیں، حمزہ ہا یا یا یا۔ یا کی مخرج ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی جیم شین۔ جیم اور شین کی جو مخرج ہے وہی مخرج حرف یا کی ہے، یعنی زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالوں کے میلاب سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں، جیم شین اور یا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، یا